صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے والی ہیں، مکہ کے حکمران ہیں، جہاں چاہیں اس شہر میں قیام کر سکتے ہیں۔ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر خانہ کعبہ کے سامنے ہے۔ مکہ کا ہر سردار خواہش مند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر قیام فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آج مسجد شجرہ ہے اس درخت کے نیچے خیمہ لگواتے ہیں اور قیام فرماتے ہیں، اور یہ بالکل آخر تھا مکہ کا۔ پہلے زمانے میں قبرستان شہر سے باہر بنائے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مجبوری ہے جو یہاں قیام فرمایا؟ گویا خانہ خدا کے پاس نہیں ٹھہرے، حالانکہ اللہ کے گھر کے پاس بھی قیام فرما سکتے ہیں، مگر پھر بھی یہاں قیام فرمایا۔ آخر کسی نے پوچھ لیا اس کی کیا وجہ ہے، تو پیغمبر اکرم نے اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا، یہاں خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے، مجھے یہاں زیادہ سکون مل رہا ہے۔ خدیجہ کی قبر میرے سکون دل کا باعث ہے۔ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کے ایک بہت بڑے سردار اور تاجر خویلد بن اسد کی بیٹی تھی۔ سیدہ خدیجہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھی جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو کاروبار سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ تجارت کی بین الاقوامی مارکیٹ بازار اوقاز میں آنے والے تاجروں کی میٹنگ بی بی خدیجہ کے محل نما گھر میں ہوتی تھی، اور آنے والے تاجر اس وقت تک مارکیٹ کے اصول و دام طے نہیں کرتے تھے جب تک بی بی سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے دارالمساکین جیسا ادارہ بنوایا، جہاں لاوارث عورتیں یا وہ بچیاں جن کو لوگ اپنانا نہیں چاہتے تھے یا پیدا ہوتے ہی قتل کرنا یا زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، انہیں گود لے لیا کرتی تھی۔ ان بچیوں کو کنیز کے نام سے اس ادارے میں رکھا جاتا، کیونکہ بی بی انہیں خرید دیا کرتی تھی، اس لیے ان بچیوں سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کی پرورش و کفالت کے بعد جوان ہونے پر ان کی شادیاں کر دی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس کے ذریعے ان لاوارث بچیوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ یہ دارالامان کا تصور اس سے پہلے نہیں تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں سیدہ خدیجہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے ان کی شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھی کہ شادی نہ کرنے کے بارے میں ان کا ذہن بدل گیا۔ انہوں نے اگلے دن اپنے خاص غلام میسرہ کو بلایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے لیے میرا پیغام نکاح لے کر تم رئیس مکہ ابو طالب کے پاس جاؤ گے۔ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر سیدہ طاہرہ طیبہ ملکۃ العرب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیا، تو جناب ابو طالب اس رشتے پر بے حد خوش ہوئے۔ اس شادی میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے شرکت کی، اور شادی کی یہ تقریب مکہ کی تاریخ میں یادگار تقریب تھی۔ نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا۔ ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ کبھی کسی کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد ان کے گھر تشریف لائے تو سیدہ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا بطول اپنے بابا جان سے ملنے آتی تو ہمیشہ اپنی لخت جگر کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ مکہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر وہ جگہ ہے جو کعبہ کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال قیام فرمایا۔ سیدہ خدیجہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی ذہنی مطابقت اور آپس میں محبت و اعتماد استوار رہا کہ کثرت ازواج کے اس معاشرے میں جب تک بی بی حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد
حضور نے ایک دن بی بی سے فرمایا، میرے کچھ رشتہ دار مسکین ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی مدد کروں؟ بی بی نے اس وقت جواب نہ دیا، بلکہ عرض کیا، کل مکہ کے تمام سرداروں کو دعوت پر بلائیں۔ اگلے دن گھر پر دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے کے بعد ملکۃ العرب نے پردے کے پیچھے سے ان سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سرداران مکہ، گواہ رہنا، آج سے میرا تمام مال اور تمام اشیاء میرے شوہر محمد بن عبداللہ کی ہیں، وہ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں اور جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ سورہ والضحیٰ میں ارشاد ربانی ہے، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال کو اپنا مال قرار دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اکثر لوگ بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ شادی کے بعد جب حضور کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر عبادت یعنی مراقبہ کرنے لگے، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی تمام کیفیات سیدہ خدیجہ سے بیان کی، اور بی بی نے ان کی بات سنی اور دلاسا دیا۔ یہ پہلا بیان ہے جو سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم ہونے پر دیا۔ یہ ایک بیوی کا بیان تھا۔ آپ نے کہا، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی بہت عظیم اور مقدس تجربہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی خاتون اور اسلام قبول کرنے والی شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے اس پیغام کو یقین کے ساتھ دل سے قبول کیا، اور جب تک حیات رہیں ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ ان کی حمایت سے حضور کو اللہ کا پیغام عام کرنے اور اپنے قبیلے کے سرداروں کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر خرچ کرنے والا محسن نہیں ہوتا، کچھ خرچ کرنے والے کسی لالچ کے تحت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ نے اس وقت خرچ کیا جب اسلام ضرورت مند تھا، اتنا ضرورت مند کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے قبیلے اور خاندان والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، اور وہ حضور کے پاس آ جاتا تھا، عرض کرتا تھا، کلمہ پڑھا ہے، کھانا کھلائیے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ تھی۔ دین اسلام کی تبلیغ اور حمایت کرنے پر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بالآخر خاندان بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سیدہ خدیجہ بھی دیگر خاندان کے افراد کے ہمراہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال نہایت صبر و استقامت کے ساتھ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرتی رہیں۔ محاصرے کے دوران بھی سیدہ خدیجہ کی دولت بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی امداد میں صرف ہوئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے پہنچایا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ اللہ نے ان سے مجھے اولاد دی۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ 3 سال جاری رہا۔ شیب ابی طالب کے کٹھن اور پرمصائب حالات نے سیدہ خدیجہ کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ ملکۃ العرب جب شیب ابی طالب سے اپنے گھر آئیں تو ملکیت میں صرف ایک پیالہ اور ایک چادر تھی، اور عمر کی پونجی میں کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، خدیجہ، آپ نے مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو۔ آپ نے عرض کیا، آپ ہی کا ہے سب کچھ، کیا مانگو؟
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو بعد میں سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا بتول سے فرمایا، اپنے بابا جان سے کہنا بعد از وفات مجھے اپنی چادر کا کفن دیں، آپ میرے لیے ان کی چادر مانگ لینا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا بتول نے والدہ کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک سے چادر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور زبان مبارک سے فرمایا، خدیجہ کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال مانگ لیتی تو وہ بھی اتار کر دے دیتا۔ 619 عیسوی میں نگہبان رسالت حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کے انتقال کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد، غم گسار اور بے حد محبت کرنے والی شریک حیات سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ بھی انتقال کر گئیں۔ مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ ہجون کے دامن میں جنت المالا میں سیدہ خدیجہ کی قبر مبارک ہے۔ بے وجہ نہیں دہر میں شان خدیجہ، اللہ و پیغمبر کو ہے عرفان خدیجہ، گردن پہ مسلمان کی ہے اسلام کا احسان، اسلام کی گردن پہ ہے احسان خدیجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔